رحمتوں اور برکتوں والی رات شب معراج آج مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ شب معراج کی مناسبت سے ملک بھر کی مساجد پر چراغاں اور معراج شریف کی محافل منعقد ہو رہی ہیں۔ نعت خواں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں ہدیہ عقیدت اور نعت پیش کر رہے ہیں۔ ماہ رجب کی 27ویں شب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ براق پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ گئے اور وہاں تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت فرمائی اور امت مسلمہ کے لیے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا تحفہ نماز عطا ہوا۔ شب معراج رحمتوں اور برکتوں اور حکمتوں والی رات ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی اس رات کو مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ گلشن حدید کی جامع مسجد میں بھی خصوصی عبادات کا اہتمام کیا گیا۔ اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں نمائندہ ABN نیوز نبیل میرجت۔ جی نبیل، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، آج ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی شب معراج کی رات احترام سے منائی جا رہی ہے۔ میں ایک ساتھ موجود ہوں ضلع ملیر کے علاقے گلشن حدید کی دار حبیب مسجد میں۔ آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ یہ وہ بابرکت رات ہے، فضیلت والی رات ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اوپر اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر خاص انعام فرمایا ہے۔ کراچی میں بھی آج مختلف مساجد سجائی گئی ہے، چراغاں کیا جا رہا ہے۔ شب معراج کی رات لوگ عوام بہت احترام سے منایا جا رہا ہے اس وقت بھی۔ جی، پاکستان سمیت دنیا بھر میں بسنے والے مسلمان شب معراج کی رات عقیدت و احترام کے ساتھ منا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں مساجد کو بھی سجایا گیا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی فیصل مسجد میں کیا انتظامات کیے گئے ہیں، اس حوالے سے جانتے ہیں اپنی نمائندہ زاہدہ راؤ سے۔ جی زاہدہ، بتائیے گا۔ جی بالکل، آج شب معراج ہے اور یہ وہ عظیم رات ہے جس دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا گیا تھا۔ اسلام آباد سمیت پورے پاکستان میں یہ رات بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ مساجد میں خاص محفلوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس میں خصوصی دعائیں مانگی جا رہی ہیں اور سیکورٹی کے خاص انتظامات کیے گئے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت میں برقی کمکموں سے مساجد کو سجایا گیا۔ اسی طرح مساجد کے ساتھ ساتھ لوگوں نے گھروں میں بھی چراغاں کیا ہے، گھروں میں خاص محفلوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ خاص جو بڑا اجتماع ہے اسلام آباد میں فیصل مسجد میں ہوگا۔ نہ صرف اسلام آباد میں بلکہ پورے پاکستان میں یہ رات بہت احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ جی، ملتان میں بھی شب معراج کی بابرکت رات کے حوالے سے خصوصی عبادات کا سلسلہ جاری ہے۔ ملتان میں اس رات کو مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ مسجدوں میں شہری بڑی تعداد میں نوافل ادا کرنے میں مصروف ہیں۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے آصف چاون سے۔ جی آصف، بتائیے گا۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح ملتان میں بھی شب معراج کی بابرکت رات کے حوالے سے مختلف مساجد میں شہریوں کی بڑی تعداد آئی ہوئی ہے اور جانتے ہیں کہ وہ شب معراج کے حوالے سے اپنی مقامی مسجد میں آئے ہوئے ہیں، نوافل ادا کر رہے ہیں اور مزید ان کے کیا جذبات ہیں۔ شب معراج کی رات ہے اور گناہ سے معافی مانگنے کی رات ہے اور امت مسلمہ کے حق میں دعا کرنے کی رات ہے۔ جی بالکل، جیسا کہ انہوں نے بتایا ہے کہ نوافل بھی ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے جو گناہ ہیں ان کی توبہ کے لیے معافی بھی مانگ رہے ہیں اور شہریوں کی جو بڑی تعداد ہے انہوں نے مساجد کا رخ کیا ہوا ہے اور نوافل ادا کر رہے ہیں اور شب معراج کے حوالے سے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں۔ جی، دنیا بھر کی طرح مسلمان آج پاکستان میں بھی شب معراج عبادت میں گزاریں گے۔ مساجد میں شب معراج کے واقعے کے بیان کیے جا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بتائی جا رہی ہے۔ ہمارے نمائندے اس وقت ایک مسجد میں موجود ہیں، اپڈیٹ کریں گے۔ جی محمد علی ناصر، بتائیے گا۔ جی بالکل، آج دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی شب معراج منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر شب معراج کی رات ہے۔ مختلف لاہور کی جو مساجد ہے اس کو چراغاں وہاں کیا گیا ہے اور خاص طور پر عبادت کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ معراج کا جو واقعہ ہے وہ بھی لوگوں کو بتایا جائے گا تاکہ ایک دفعہ دوبارہ سے لوگ جو ان سے وہ شب معراج کی جو تاریخ ہے اسلام کے اندر اس کو جان سکے۔ اور اس موقع پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مساجد کے باہر سیکورٹی بھی سخت ہے اور لوگ عبادت کے لیے مساجد بھی آ رہے ہیں۔ جی آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دھیرانی پروگرام ساہیوال میں 47 جوڑوں کی شادی کی پروقار تقریب کا انعقاد۔ تقریب میں شادی شدہ جوڑے کو 2 لاکھ روپے کا جہیز اور 1 لاکھ روپے سلامی دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی طرف سے ہر جوڑے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر سہیل شوکت بٹ کا کہنا ہے کہ دھیرانی پروگرام سماجی ترقی کا ایک اور تاریخی اقدام ہے۔ تقریب ریاست ہوگی ماں کے جیسی کی عملی تصویر ہے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ سماجی بہبود کے لیے دور رس اقدامات اٹھائے۔ تقریب میں مہمان خصوصی پیر عمران احمد شاہ نے جھومر پارٹی کو نقد انعام بھی دیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی نے تمام شادی شدہ جوڑوں کو 1 لاکھ روپے سلامی دی۔
تقریب میں ممبران صوبائی اسمبلی ملک قاسم ندیم، ملک محمد ارشد، نوید اسلم خان لودھی، کمشنر سائبال شعیب اقبال سید، ڈی جی سوشل ویلفیئر خواجہ ذیشان سکندر کی شرکت، ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر آسما نورین اور ڈپٹی ڈائریکٹر محمد عباس بھی موجود تھے۔ یونائیٹڈ بزنس گروپ کے پیٹرن ان چیف ایس ایم تنویر کا اسٹیٹ بینک کی جانب سے پالیسی ریٹ میں صرف 100 بیسس پوائنٹس کی کمی پر مایوسی کا اظہار، کہا کاروباری برادری کم از کم 200 بیسس پوائنٹس کی کمی کی توقع کر رہی تھی۔ ایس ایم تنویر نے کہا کہ حکومت کو معاشی ترقی اور خوشحالی کے لیے ایک سازگار ماحول پیدا کرنا چاہیے۔ آئی پی پیز کے معاملے پر مزید تاخیر کیے بغیر جلد فیصلہ کیا جائے تاکہ مستحکم بجلی کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ تعمیراتی شعبہ 72 صنعتوں کو چلاتا ہے، اسے فوری طور پر بحال کیا جائے، پالیسی ریٹ کو 9% تک کم کیا جائے۔ پالیسی ریٹ میں نمایاں کمی سے معاشی سرگرمیوں کو تقویت ملے گی۔ انہوں نے کپاس کی پیداوار میں اضافے اور مقامی سطح پر پیدا ہونے والے خوردنی تیل کے لیے اقدامات پر زور دیا تاکہ درآمدی بل کو کم کیا جا سکے۔ رکن قومی اسمبلی سید وسیم حسین کا کہنا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم کیا جائے، ڈکٹیشن کا خاتمہ کیا جائے اور بجلی سے متعلق عوامی مسائل حل کرنے کے لیے ہر سب ڈویژن کی سطح پر کھلی کچہریاں لگائی جائیں۔ آپ ہمارا ساتھ دیں، ہم آپ کی تجاویز پر فوری عمل کر کے بجلی کی بہتر سروس دیں گے۔ ڈی ایس یو کے ساتھ مل کر بجلی چوری کا مکمل خاتمہ کر کے لوڈ شیڈنگ کو بھی کم کریں گے۔ ہیسکو چیف ایگزیکٹو آفیسر فیض اللہ ڈاہری کی وفد کو یقین دہانی۔ ہیسکو ترجمان کے مطابق ممبر اسٹیئرنگ کمیٹی برائے انرجی سید وسیم حسین اور رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عبدالعلیم خانزادہ ایم نے ہیسکو چیف اللہ ایگزیکٹو آفیسر فیض اللہ ڈاہری سے ملاقات کی۔ سید وسیم حسین کا کہنا تھا کہ خراب ٹرانسفارمرز کی فوری طور پر تبدیلی نہ کرنے جیسے مسائل کو حل کیا جائے اور بجلی سے متعلق عوامی مسائل حل کرنے کے لیے ہر سب ڈویژن میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا جائے تاکہ صارفین کے مسائل ان کی دہلیز پر حل ہو سکیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیامین گنڈاپور کی میزبانی میں سیاسی اور دینی جماعتوں کا مشاورتی اجلاس، شرکاء کا کہنا تھا کہ اہم قومی مسئلے پر اس طرح کے مشاورتی اجلاس کا انعقاد انتہائی احسن اقدام ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیامین گنڈاپور کی میزبانی میں سیاسی اور دینی جماعتوں کا مشاورتی اجلاس، شرکاء کا دہشت گردی، فرقہ واریت، لسانی تعصب اور لا قانونیت جیسے قومی مسائل کے لیے قومی اتحاد کی ضرورت پر زور۔ کہنا تھا کہ الیامین گنڈاپور ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں لیکن انہوں نے قومی لیڈر کا کردار ادا کیا۔ تمام سیاسی اور دینی جماعتوں کا اگلا اجلاس پشاور میں منعقد کیا جائے، تمام صوبوں میں بھی اسی طرح کی نشستیں منعقد کی جائیں۔ شرکاء کی تجویز، کہا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پڑوسی ملک افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا ہوں گے۔ کرم کے مسئلے کے پائیدار حل کے لیے تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کو ایک ساتھ لے کر آگے بڑھا جائے۔ اجلاس میں تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر اور اسد قیصر، جی ڈی اے کے پیر پگاڑا صبغت اللہ راشدی، جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ اور پروفیسر ابراہیم، جمعیت علماء پاکستان کے مولانا حامد الحق اور صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر، اسماعیل بلیدی، محمد علی درانی، قاری محمد، شیخ یعقوب، صاحبزادہ زاہد محمود قاسمی، سید ناصر عباس شیرازی، علامہ عارف حسین واحدی، عبد الغفار روپڑی، حامد رضا، حافظ فضل الرحمان خلیل، بخت زمین اور پیکا ایکٹ کی منظوری۔ سینٹ اجلاس کے دوران تحریک انصاف اور صحافیوں کا احتجاج، ایوان سے واک آؤٹ، سینٹ اجلاس شور شرابے کی نظر ہو گیا۔ صحافیوں نے حکومت کی جانب سے لائے جانے والے پیکا ایکٹ میں ترامیم کے خلاف ملک گیر احتجاج کی کال دے دی ہے۔ سینٹ کمیٹی سے پیکا ایکٹ ترمیمی بل منظور، پی ٹی آئی اور صحافی برادری کی سخت مخالفت، سینٹ اجلاس میں احتجاج، شور شرابہ، پی ٹی آئی سینیٹرز اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے، ڈیسک بجانا شروع کر دیا، پیکا ایکٹ نامنظور کی نعرے بازی کی، شور شرابے میں ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا پیکا ترمیمی بل تو ایجنڈے پر ہے، تو ایجنڈے پر ہی نہیں، جب بل آئے گا تو اس پر بات کی جائے گی۔ پاکستان کی جو اکنامک ویل بینگ کی بات ہو، وہاں پہ ہمیں کوئی بھی فلور پہ بات کرنے سے پہلے اس کی تحقیق ضرور کرنی چاہیے۔ تحریک انصاف نے پیکا ایکٹ عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا پیکا ایکٹ کے تحت جس کو بھی چاہے فیک نیوز کے زمرے میں اٹھا لیں گے۔ اسد قیصر بولے پیکا ایکٹ کے خلاف ملگیر تحریک چلائیں گے۔ ان قوانین کے آڑ میں لوگوں کے پاس جو بھی آواز پہنچتی ہے آپ اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اگر یہ لا پاس بھی ہو جائے اور یہ ان کو چیلنج کرے تو عدلیہ سے بھی یہ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ سیٹسفائیڈ ہوگا۔ بنیادی طور پر جو قوانین لے کے آ رہے ہیں یہ ماشاء اللہ پلس ہے، ہم اس کے خلاف ملک گیر تحریک میں بھرپور ساتھ دیں گے۔ سینیٹر بیرسٹر علی ظفر نے کہا حکومت پیکا ایکٹ کے ذریعے آزادی اظہار رائے ختم کرنا چاہتی ہے، رائے کا حق ختم کر دیں تو ملک میں جمہوریت ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے متنازع پیکا ایکٹ پر تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے۔ یہی حق کہ آپ جب استعمال کرنا چاہیں، آپ کسی کو ایسی بات کرنا چاہیں جو اس کو ناپسند ہے، وہ آپ کو جیل میں ڈال دیں۔ صدر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر افضل بٹ نے کہا حکومت نے سینٹ کے فیصلے سے قبل متعلقہ اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کی اپیل کو نظر انداز کیا۔ پیکا ایکٹ کے خلاف کل ملک بھر میں احتجاج کیا جائے گا۔
सिंध में मुबैना करप्शन और जमीनों पर कब्जे की शिकायत पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने ताजरों और सनतकारों को मुलाकात की दावत दे दी। मुल्क के तमाम बड़े ताजर सनतकार कल दोपहर 3 बजे बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात करेंगे। बिजनेस कम्युनिटी की चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मुलाकात बिलावल हाउस कराची में होगी। पूरा पाकिस्तान हमारा है, अगर कोई बेहतरी हो तो अच्छी बात है। बाकी सूबों में ज्यादा काम हो रहा है तो लोग दूसरे सूबों में जाने की बजाय सिंध क्यों आ रहे हैं? सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का ताजर अतीक मीर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत सिंध के 180 अरब रुपए फंसे हुए हैं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए BN न्यूज, कौम की सोच।